کنڈکٹر سے کر لیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ تو نہیں کہ ڈرائیور یا کمپنی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپس میں ترکیبیں بن جاتی ہیں؟ اصل میں جہاں کرایہ کم کر رہا ہے تو وہاں اس کے مالکان کی طرف سے اسے اجازت ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر بات جب ہم خود دیکھتے ہیں بسا اوقات حیدرآباد جانا ہوتا ہے تو کبھی تو وہ 250 روپے کرایہ کے بجائے 300 روپے مانگ رہے ہوتے ہیں بلیک میں، سیزن ہوتا ہے، اور کبھی وہی جو نا وہ 150 روپے میں منتیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری گاڑی میں آ جاؤ. صحیح ہے. تو یہ تو صورتحال ہے، ظاہر بات اس کو گنجائش ہے جب وہ کم کر رہا ہے. جب پیسنجرز نہیں ہوں گے تو وہ ریٹ کم کر دیتے ہوں گے. تو اس طرح اگر بات چیت کر کے اور اجازت کے ساتھ ہو جائے تو ہمیں اس کی اجازت ملی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے سلسلے میں ہم کالز بھی شامل کرتے ہیں، ہم تحریری سوالات بھی لیتے ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. حضور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ٹرکس پر اور یہ بسز پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کے طور پہ یوز ہو، لیکن اگر اس سے جو آمدنی کمائی جائے گی، جو اس سے پیسہ انکم جنریٹ ہوگا، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا اس پر نہیں ہوگی؟ اصل میں اگر کسی کی سالانہ آمدنی 10 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا خرچہ جو ہے وہ سالانہ 9 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، سال کے آخر میں بچتے 1 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، تو جو بچ جائیں گے اس پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، کل آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے تنخواہ دار لوگ یہ سوال کرتے ہیں جناب ہمارے جو سارے سال کی آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. بھائی زکوٰۃ اس پر ہے جو بچ جائے، ٹھیک ہے، جو ضرورت میں صرف ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں. یعنی بات چیزیں ایسی ان کی شیپ بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے رہنے کے لیے مکان لے لیا، سارا پیسہ وہاں لگا دیا سال کا، ٹھیک ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ یہ آپ کا آیا کہ گفتگو سے سمجھ یہ آیا کہ ارننگ جو ہو رہی ہے، جو آمدنی ہو رہی ہے، اس پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی کہ جب اپنا خرچ اور آمدنی کا جب حساب بنا لیا جائے، جو بچ جائے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. ماشاءاللہ. آئیے ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی غلام تاری سردار آباد سے. جی حضور، میرا سوال ٹرانسپورٹ کے شعبے میں متعلق ہے کہ کچھ مارکیٹ میں لوگ ایسے ہیں کہ وہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، بندہ جاتا ہے، یعنی کہ بندے کے پاس پیسے نہیں گاڑی خریدنے کے لیے، مشکل سے اس کے پاس 10 لاکھ ہے، گاڑی کی قیمت 50 لاکھ ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ گاڑی پسند کرو، پیسے ہم دیں گے گاڑی کے. وہ کیش پیسے دے دیتے ہیں گاڑی کے، اور گاڑی جو آگے ہے وہ بندے کو 75 لاکھ کی بیچتے ہیں. 50 لاکھ کی گاڑی ہے تو 75 لاکھ کی بیچتے ہیں، اسے 10 لاکھ لے کر. تو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً جا کے قسطوں میں کلیئر ہوتی ہے 8 یا 10 سالوں میں. تو ایسا صحیح ہے کرنا؟ جی حضور، کیش میں خرید کے قسطوں پہ بیچ دی، اس پر نفع رکھ لیا. سردار آباد سے سوال ہے، کیا رہنمائی فرمائیں؟ فقہ اسلامی میں اس عمل کو مرابحہ کہتے ہیں. مرابحہ؟ جی ہاں. یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس انویسٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ خود سرمایہ کاری کریں اور پھر اسے بتا کر کہ یہ میں نے اتنے کی خریدی ہے اور میں آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں. ایک اجمالی طور پر میں عرض کروں کہ یہ عمل درست ہے، لیکن اس کی درستگی کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا پورا کیا جانا ضروری ہے. اب ان 3 افراد ہو گئے، ایک بیچنے والا، ایک جو انویسٹر بیچ میں ہے اور ایک خریدنے والا. ان تینوں کے انفرادی طور پر کیا الفاظ ہوتے ہیں، ایگریمنٹ کی کیا صورتیں ہوتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہ دارالفتہ سے آ کر رہنمائی لے لیں. جواز کی صورت ہے، لیکن پورے طور پر کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، کیا الفاظ بولنے ہیں، کیا کیا کنڈیشنز پوری کرنی ہے، اس کی یہ رہنمائی لے لیں جائے. ماشاءاللہ. یعنی گنجائش نکلتی ہے لیکن رہنمائی لے لی جائے کہ کہیں یہ ڈیل جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے. تو امید ہے کہ سردار آباد کے اسلامی بھائی کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. حضور یہاں پر ایک تو یہ ہم نے قسطوں کی گاڑی کی بات کی، تو کیا قسطوں کے ہر بزنس کی اجازت مل جاتی ہے یا اس کے لیے کچھ الگ احکام ہوں گے؟ اصل میں یہ جو صورت تھی تو چونکہ بہت مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، انویسٹر بیچ میں آتے ہیں، قسطوں پر چیزوں کا خرید و فروخت شرعاً جائز عمل ہے. ٹھیک ہے. یعنی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب نقد لوگے تو 50,000 کے دوں گا، ادھار لوگے تو 70,000 روپے کے دوں گا. تو یہ سود تو نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی چیز بیچ رہا ہے، اس کی مرضی ہے وہ جتنے کی چاہے بیچے. ٹھیک ہے. لیکن فی زمانہ قسطوں کا جو کام ہو رہا ہے، مختلف فرمز اور کمپنیاں وجود میں آ گئی ہیں. جی جی. بائک موٹر سائیکلوں کا کام ہے، الیکٹرانک چیزیں ہیں. انہوں نے بعض شرائط ایسی رکھی ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں. ٹھیک. شریعت سے ٹکراتی ہے. قوانین فقہ اس کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی خاص کمپنی سے قسطوں کا لین دین کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں آگاہی چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کی جو شرائط ہیں وہ بتا کر پھر مسئلہ پوچھا جائے. یعنی وہی والی بات ہو گئی کہ ایز پر کنڈیشن جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کی شرائط وغیرہ کو دارالفتہ سے رجوع کر لیا جائے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دکھا دیا جائے. اگر اس میں کوئی غیر شرعی چیز ہے تو اس پر آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. ایک اور
آڈیو سوال کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سوال یہ ہے کہ یہ گڈس ٹرانسپورٹ کے بارے میں جو اڈے ہیں ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مال کسی پارٹی کا اگر آیا اور وہ 2 ماہ 3 ماہ نہیں اٹھا سکے تو یہ اس کی نیلامی کر دیتے ہیں. ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی حضور، بڑا اہم سوال ہے. مرکز الولیہ سے ڈیلے ہو گیا، اٹھانے میں تاخیر ہو گئی. اب یہاں ایک اور سوال بھی قائم ہوگا، پہلے آپ اس کا جواب دے